متروں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں انڈیویجولز کر رہے ہوتے ہیں لیکن سزا جو ہے وہ قوم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ پچھلے 2-3 سال کے اندر بڑا عجب واقعہ پیش آیا ہے۔ 2022 تک پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کا جو ریشو تھا وہ کافی اچھا چل رہا تھا اور ایک اسٹیبلٹی کی طرف پاکستان جا رہا تھا، لیکن 2022 کے اندر اچانک سے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں گورنمنٹ ان کی گر جاتی ہے اور ان کی جگہ پہ شہباز شریف کی حکومت آ جاتی ہے، ایک لولی لنگڑی قسم کی مریل قسم کی حکومت جس میں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حکومت چلا کون رہا ہے اور کس طرح سے یہ حکومت اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسی پارٹیاں تھیں جو کہ ٹریڈیشنلی ایک دوسرے کے مخالف رہی ہیں۔ اس کے اندر ملے بھی تھے لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر لبرلز بھی تھے، اس کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو کہ اپیرنٹلی ایک دوسرے کے بدترین سیاسی دشمن سمجھے جاتے رہے لیکن وہ ساتھ مل گئے، تو ایک عجب سی کھچڑی بن گئی وہاں پہ۔ ایز اے ریزلٹ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن شروع ہوتی ہے اور آن ٹاپ آف دیٹ عمران خان کے لمبے لمبے جلسے اور جلوس سٹارٹ ہونے لگے، اور عمران خان کا نیریٹو یہ تھا کہ میری حکومت خود نہیں گئی، اس کو گرایا گیا ہے، اور انہوں نے نام لیا اس وقت کے آرمی چیف باجوہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نواز شریف، شہباز شریف، ان لوگوں کا نام لیا کہ انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے اور اس پلان پہ عمل کرتے ہوئے میری حکومت کو گرایا گیا ہے۔ اچھا، تب سے لے کر پاکستان کی جو معیشت ہے، اکانومی، وہ سنبھلی نہیں تب سے لے کر کافی عرصہ ہو گیا اس چیز کو، لیکن ابھی تک اکانومک جو ٹرموائل ہے پاکستان کا وہ جاری ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ پولیٹیکل ٹرموائل ہے۔ اچھا، یہ الزامات لگاتے رہے عمران خان صاحب اور ان کے اوپر مختلف کیسز بنا کے ان کو جیل کے بھی حوالے کر دیا گیا گزشتہ سال اگست میں غالباً، اور ساتھ ہی ساتھ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں جن میں بڑی تعداد عمران خان کے سپورٹرز کی ہیں، انہوں نے بھرپور لابنگ کی اور اس لابنگ کے نتیجے میں انہوں نے اس کیس کو دنیا بھر میں پھیلانے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ان نیچرل طریقے سے گرائی گئی ہے۔ لیکن پھر اس پولیٹیکل ٹرموائل میں مزید اضافہ تب ہوا جب فیبروری کے اندر اس سال الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشنز کے نتیجے میں شہباز شریف کی حکومت وہاں پر قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی بڑی عجیب سی حکومت تھی، کیونکہ اس حکومت کے اندر جب الیکشن کے نتائج ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے تو شروعاتی جو کچھ گھنٹے تھے اس میں عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ بہت بڑی تعداد میں لیڈ لے کر جیت رہے تھے انیشل ریزلٹس کے حساب سے، لیکن پھر اچانک سے ریزلٹس آنے کا سلسلہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے اور پھر جو ریزلٹس آنا شروع ہوتی ہیں وہ کافی سرپرائزنگ ہوتی ہیں۔ ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ میں بھی ان یوزول ڈیلے ہوا، اتنا ڈیلے شاید ہی پاکستان کی ہسٹری میں ہو ریزلٹ اناؤنس کرنے کا، اور نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو کئی جگہوں پر ہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک وائٹ پیپر عمران خان کی پارٹی جاری کرتی ہے جس میں فارم 45 یعنی کہ انڈیویجول پولنگ اسٹیشنز کی ریزلٹس انہوں نے جاری کر دی، اپنی ویب سائٹس پر بھی لگائیں، اور ان پولنگ اسٹیشنز کی ڈیٹا کے حساب سے یہ لوگ جیت رہے تھے، پی ٹی آئی والے جیت رہے تھے۔ لیکن جو گرانڈ ٹوٹل کا کالم ہوتا ہے وہ جب الیکشن کمیشن نے ایشو کیا تو اس میں یہ لوگ ہار رہے تھے۔ اب اس پہ مزید پاکستان میں پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور جیسے تیسے کر کے شہباز شریف صاحب دوبارہ سے اسی طرح تقریباً ایک حکومت بنا کے آتے ہیں، کولیشن گورنمنٹ، اور اس کے اندر مین جو پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تھی۔ مولانا صاحب کو، فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت تھی اس کے اندر ایک بڑے پلیئر تھے، ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو دوسری حکومت بنائی گئی لولی لنگڑی اور مریل قسم کی، اس میں بھی وہی سلسلہ جاری رہا ڈی اسٹیبلائزیشن کا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور پھر اس کے نتیجے میں اکانومک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈاؤن جا رہے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی پارٹی کا جو وہاں پر احتجاج تھا، پروٹیسٹ تھا، وہ جاری رہا۔ اب اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ امریکہ کی جو کانگریس ہے، یو ایس کانگریس، انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے اور اس کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا ہے، ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ پاکستان کے الیکشنز کی ٹرانسپیرنٹ قسم کی انویسٹیگیشن کروائی جائے۔ اب یہ بہت بڑا مطالبہ ہے میرے خیال سے، انادولو ایجنسی رپورٹ کر رہا ہے، ترکی کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، کہ یو ایس کانگریس ڈیمانڈز فل انڈیپینڈنٹ پروب انٹو پاکستانی الیکشنز۔ US House Resolution 901 passed by 368 votes in favor of full independent probe into claims of interference in Feb 8 elections۔ یہ بھی پھر دیکھنے میں آیا ایک دو روز پہلے کہ شہباز شریف صاحب انہوں نے کچھ ٹون سافٹ کیا
اور وہ گئے خود پی ٹی آئی کے جو لوگ وہاں پر اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، ان کے پاس گئے اور ان سے ہاتھ ملایا اور ان کو کہا انہوں نے کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو شہباز شریف صاحب کی آفر ہے، یہ امریکی کانگریس کے بل کی وجہ سے انہوں نے کی ہے یا جینوئنلی وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ضروری ہے؟ یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں۔ مین وائل عمران خان صاحب کی جو کیسز ہیں ان کے اوپر 180 سے زیادہ ان کے اوپر کیسز ڈالے گئے تھے اور بڑے عجیب و غریب اور بھونڈے قسم کے کیسز تھے، لٹرلی بہت ہی بھونڈے قسم کے ایسے کیسز ان کے اوپر بنائے گئے، مطلب جو کہ بنتے بھی نہیں تھے، اور قانونی جو ماہرین ہیں وہ خود بھی حیران تھے کہ یہ کس قسم کے کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ان 180 کیسز میں سے بیشتر میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے اور کیسز ختم ہو گئے ہیں۔ اتنا عرصہ جو جیل میں رہے ہیں خان صاحب تو یہ اپنی کیسز ہی لڑ رہے تھے، اصل میں صرف ایک کیس ان کے اوپر باقی ہے اور وہ کیس ہے شادی کا۔ جی ہاں، یہ بھی ان کے اوپر کیس ہے کہ انہوں نے شادی کیوں کی ہوئی ہے، غلط طریقے سے نکاح انہوں نے پڑھوایا ہوا ہے۔ تو شادی کو لے کر بھی ایک کیس عمران خان کے اوپر بنایا گیا تھا، اسی کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں۔ اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ کچھ ہی دنوں یا کچھ ہی ہفتوں کے اندر یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کی جیل سے باہر آنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ مین وائل رانا ثناء اللہ سے منسوب ایک بیان چل رہا ہے میڈیا کے اندر۔ رانا ثناء اللہ جو کہ رولنگ پارٹی پی ایم ایل این کا ایک ممبر ہے کہ ہم کوشش کریں گے عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنے کی اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کو کسی دوسرے کیس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا کی جو نظریں، آپ دیکھیں امریکن کانگریس کا بل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا کی نظریں پاکستان کے پولیٹیکل سرکس کے اوپر ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں جب شہباز شریف صاحب چین گئے تھے تو چین نے بھی اسی طرح کا مشورہ دیا تھا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ اپنے ملک کے اندر لے کر آ جائیے۔ تو امکان اسی بات کا ہے کہ جلد عمران خان صاحب دوبارہ سے پبلک کے اندر ہوں گے اور جب یہ پبلک کے اندر آئیں گے تو ایک نئی جان پی ٹی آئی کے اندر آبویسلی آئے گی اور ایک نیا پریشر شہباز کی حکومت کے اوپر بنتا ہوا نظر آئے گا۔ مین وائل پاکستانی سپریم کورٹ کے اندر الیکشن ریگنگ کے حوالے سے ایک کیس پڑا ہوا ہے اور اس کیس کا فیصلہ تو آنا دور کی بات ہے، ابھی تک اس پہ ٹھیک سے ہیئرنگ ہی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو اس بات کی بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جلد اس کیس کا جو ہیئرنگ ہے اس کیس کی وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں جو ریگنگ کے شواہد ہیں جو کہ موجود ہیں پی ٹی آئی والوں کے پاس، وہ کلیم کرتے ہیں، وہ پروف عدالت میں جب پیش کیے جائیں گے تو پاکستانی پولیٹیکل جو کھچڑی ہے اس کے اندر مزید آپ کو مرچ مسالے ڈلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ 2022 سے لے کے اب تک پاکستان ایک بدترین پولیٹیکل ٹرموائل کا شکار رہا اور اس ٹرموائل کی وجہ سے پاکستانی اکانومی کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے۔ البتہ اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹرموائل غالباً اپنے خاتمے کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔